یہ خدا کی قسم یاد رکھ، رزاق اللہ ہے، ایک ایک دانے کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ کبھی سوچ اپنے بارے میں غور کر، تو کیا تھا، تیری اوقات کیا تھی؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ایک قطرے سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ خدا کی قسم کبھی جھانک کے تو دیکھ گریبان کے اندر، اپنے مجسمے میں غور تو کر، اس نے دل بنایا کتنی محفوظ جگہ رکھا ہے، آنکھ رکھی ہے سیفٹی کے لیے کتنے بہترین وائفر لگائے اس نے۔ سوچ سکتے ہو آپ؟ خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں اس کی کاریگری تو دیکھو، ہاتھ جہاں سے ٹوٹ جائے بڑے سے بڑا ڈاکٹر دوبارہ ویسا نہیں جوڑ سکتا جیسا میرا خدا بنا سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا میرا خدا ہے۔ جب تیرے کھیت کے اندر دانا اگا تھا تب تو کہتا خدا کا شکر ہے، پورا پودا بنا تھا تو کہتا خدا کا شکر ہے، بال لمبی آئی کہتا خدا کا شکر ہے، فصل کٹ کے آ گئی اس زکات نکال کے دے دیتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تو یہ کہتا ہے تم زکات تو تمہارے مال کی ذمہ داری میری ہے، حفاظت میں کروں گا، آگ کبھی نہ لگتی، تباہی کبھی نہ آتی، سیلاب نہیں آتے، ہم نے زکات دینا بند کی اس لیے سیلابوں نے برباد کیا، ہم نے حق دینا بند کیا غریبوں کا، چوری ہو گئے سارے مال، بدلو اپنے رویے، سب کچھ خدا کا سمجھو، جو اس کا حق ہے اسے دے دو، جو تمہارا ہے وہ تم لے لو۔ خدا کی قسم نہ تم مارے جاؤ گے نہ غریب بیٹیاں ماری جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، آمد سرکار سہیل ملت۔ ہم اسی بات پہ لڑتے رہ گئے، اسی بات پہ لڑتے رہ گئے کہ میرے پیر کو تو نے چائے نہیں پلائی تھی۔ میرا پیر آیا وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، یہی لڑتے رہ گئے۔ درد رکھو یار، آج جاگنا ضروری ہے، جاگنا۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہم بم پھینکیں گے، ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم حضور سے سیکھیں گے۔ یا رسول اللہ جب ستم ہو تب کیا کیا جائے؟ وہ زندگی بھی تو میرے حضور کی ہے، وہ زندگی بھی تو میرے حضور کی ہے، یا مرنا حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ بیٹیاں غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہی، بال سفید ہو گئے، ابا پھانسی لگانا چاہتا تھا، بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، مذہب ہی بدل لیا۔ حضور پوچھیں گے بتا کیا رہا تیری دولت کا؟ میری امت کی بیٹیاں مذہب بدلتی رہی اور تو پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا۔ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہوگا کوئی جواب؟ زندگی ایسے نہیں کٹتی، خدا کی قسم 12ویں کا مہینہ ہے، 12ویں والے نے آ کر کے بیٹیوں کو احترام بخشا، احترام بخشا میرے نبی نے۔ ہمیں کیا کرنا ہے جانتے ہو؟ کیا کرنا ہے؟ صحابہ فرماتے محفل لگی ہے، حضور بیٹھے، توجہ بھائی، حضور بیٹھے، میں بتانے لگا ہوں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ میں یہاں کتاب پڑھنے نہیں بیٹھا، بس درد دل ہے جو آپ کے بیچ رکھنے آیا ہوں۔ یہ اراکین کمیٹی کی کوشش اور محنتیں تھی جو میں اور آپ کے سامنے ہوں۔ اور یاد رکھیے گا میں عشق کے سودے لے کے پھرتا ہوں، اگر آپ نہیں خریدیں گے تو عشق کے خریدار بہت ہیں، جہاں چاہیں گے وہاں عشق کی دکان لگا لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت غور سے میری بات سنیے گا اور آج کے بعد بدلنے کی کوشش کیجیے۔ خالی کمنٹ میں لکھ کے مفتی سلمان زندہ باد، عشق رسول زندہ باد، یہ کافی نہیں ہے۔ رویے بدلیں اپنے طریقے۔ آج کا دور کیسا ہے؟ ہم لڑتے رہ گئے اپنے اپنے لیے، اپنے اپنے لیے، اور بیٹیاں دین چھوڑ گئی۔ تکلیف ہوتی ہے، 10 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہو گئی بیٹیاں۔ کئیے کی وجہ جب انٹرویو والوں نے پوچھی نا تو کئیے کی یہ نکلی کہ کوئی ہم سے نکاح ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم نے مذہب بدل لیا۔ ہر کسی کو 10 لاکھ چاہیے تھے، کسی کو 5 لاکھ چاہیے تھے۔ بیٹا ہے تیرا، بکرا نہیں ہے جو اسے تاریخ پہ بیچے گا۔ غیرت آنی چاہیے، آج لازم ہے۔ صحابہ فرماتے محفل لگی، حضور بیٹھے، کہتے ہم نے کچھ نہیں سنا، اچانک نبی کہنے لگے، آقا فرماتے میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر چپ ہوئے، پھر فرمایا حضور نے میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں پھر حضور خاموش ہوئے، پھر فرمایا میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کہہ کے اچانک حضور اٹھے اور دوڑ لگا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اچانک حضور بغیر بتائے چلے گئے، ہمیں چونکہ ڈر رہتا تھا، مصطفیٰ کے دشمن بہت ہیں،
لیکن عاشق تھے کہنے لگے ہم پیچھے پیچھے دوڑے. حضور اتنی تیز گئے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. کہتے ہیں صحابہ لیکن پھر بھی جدھر سے خوشبو آ رہی تھی ہم ادھر مڑتے جا رہے تھے. خوشبو سونگتے سونگتے وہاں پہنچے جہاں میرا نبی موجود تھا. کہتے ہیں حضور گئے اور ایک دروازہ تھا پرانا, اس پہ آقا کریم کھڑے. ذرا سنیں, آج سگی بہن دروازے پہ آتی ہے نا تو بھائی کا کلیجہ پانی پانی ہوتا ہے. آ گئی لینے کے لیے, سگی بہن کو چائے پلانے تیار نہیں ہوتے ہم. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہمارے رویے سگی بہن کو پانی پلانے تیار نہیں ہوتے. آ گئی حرام کا کھانے, زبان کو تالا لگا. بیٹیاں بہنیں جب دروازے پہ آتی ہیں نا وہ تمہارا لے کے نہیں جاتی ہیں بلکہ تمہیں اور دے کے جایا کرتی ہیں. میرے نبی کو دیکھو کھڑے دروازے پہ. کون؟ بیٹی ابھی تو نے کہا نا کاش میرا باپ ہوتا. چل مجھے وہی سمجھ, دروازہ کھول دے. اس نے کہا میرا باپ اتنا اچھا تو نہیں جو آ جاتا. کہا پھر تو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کاش میرا بھائی ہوتا. محبوب فرماتے ہیں چل وہی سمجھ کے کھول دے. اس نے کہا میرا بھائی ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا. آقا فرماتے ہیں تیسری بار تو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کاش کوئی میرا ہمدرد ہوتا. فرماتے ہیں پھر مجھے ہمدرد سمجھ کے دروازہ کھول. بچی کہنے لگی پھر آ جائیے اندر. میرے حضور تشریف لائے, چہرہ دیکھا دیکھتی رہ گئے. لیکن پھر دیکھ کے کہتی آپ کون؟ حضور فرماتے ہیں یہ نہ پوچھ میں کون, یہ بتا بیٹی تو نے آواز کیوں دی تھی, روئی کیوں؟ بچی کہتی ہے کیا بتاؤں, 7 سال ہو گئے اس مکان کے اندر. میں 8 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی, اس وقت میرا باپ مجھے بازار میں بیچ کے گیا تھا اور یہ مجھے خرید کے لایا تھا. کہتی ہے وہ اچھی عادت والے آج تک مجھ پہ ستم رہا ہے. میں اتنی تھک چکی ہوں کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. یہ دیکھ میری عمر 15-16 سال ہے, تجھے نہیں لگتا مجھ پہ بڑھاپا آنے والا ہے, اتنی کمزور ہو گئی ہوں. محبوب فرماتے ہیں بیٹی روئی کیوں؟ اس نے کہا محترم سنے تو صحیح بات, یہ کام زیادہ ہے, طاقت نہیں ہے, بیمار ہوں, سر میں درد ہے. آج جب مجھ پہ ستم ہوا مجھے یاد آیا میرا باپ 7 سال پہلے بیچ کے گیا تھا بازار میں. کاش میرے باپ نے مجھے بیچا نہ ہوتا, اور اگر بیچا تھا تو آج دیکھ لیتا, میری حالت دیکھتا تو یہاں رہنے نہ دیتا. جب اس نے اپنا حال دل بتایا ہے نبوت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ جاتے ہیں. خدا کی قسم 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہم تھوڑی دیر ٹینشن کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے نبی کا کردار دیکھو, جب بچی نے رونا شروع کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی مالک کون ہے؟ کہا ایک یہودی میرا مالک ہے. کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا آپ کیا کرو گے پوچھ کے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی میں تجھے آزاد کرانے آیا ہوں. اتنا سنا بچی کہتی ہے یہاں کون کس کے درد بانٹتا ہے, کون کس کے دکھ بانٹا کرتا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا بیٹی میں آیا ہوں. صحابہ سے کہتے ہیں سامان اکٹھا کیا جائے. سارے سامان کی گٹھری باندھی گئی. کان کھول کے سننا پیارے, انداز